آج میں عمران خان کے پیغام سے شروع کروں گی۔ جیل میں رہنے والا واحد آزاد انسان، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے والا عمران خان نے ابھی جو ہے وہ پیغام دیا ہے۔ میں تازہ ترین جو ان کا پیغام ہے کہ اس مافیا سے آزادی لینا ہوگی، اور آزادی لینا تبھی ممکن ہے جب کوئی قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ ہے عمران خان کا پیغام اپنی قوم کے نام، اپنی بہترین قوم کے نام۔ اس وقت آزادی ملتی ہے جب آپ سب کچھ تیاگ دیں، جب آپ کی ہڈی میں ڈر ختم ہو جائے، جب آپ لا الہ الا اللہ پر یقین کریں، خوف صرف اللہ کا اور کسی کا نہیں۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، ہمارا لیڈر یہی کہتا ہے، اور آج بھی عمران خان نے یہی پیغام دیا ہے قوم کے نام۔ السلام علیکم پاکستان، میں آسٹریلیا سے حرف صداقت کے چینل سے اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہوں جو میرے دل میں رہتے ہیں اور جن کے لیے ہر وقت ہم دعا گو رہتے ہیں۔ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ کیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے تحریک انصاف کی جو باہر قیادت ہے اس کو پیغام دیا ہے، خصوصی پیغام دیا ہے کہ اپنے دلوں سے جیل کا خوف ختم کر دیں، اور یہ کہا ہے کہ لوگوں کی قیادت کریں بے لوث ہو کر، بے خوف ہو کر، اور جمہور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی قوم کو لیڈ کریں۔ یہ عمران خان نے اپنی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ جو آپ کے اندر خوف و ہراس ہے، ڈر ہے، اس کو نکالیں اور صحیح رہنما بن کے قوم کو گائیڈ کریں اور لیڈ کریں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے جی کہ میں اس ڈاکو ڈفر جو الائنس ہے اس کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا، اور عاصم لا کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ پوری زندگی جیل میں رہنا پڑا تو میں رہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی قوم کو آزادی دلا کے رہنی ہے، جو کہ عمران خان کا مشن ہمیشہ سے تھا۔ 26 سال پہلے یہ کاوش شروع کی تھی اور آج تک اس پہ قائم ہے، اور اب اس کی پیک پہ پہنچ گیا ہے۔ عمران خان اب کندن بن گیا ہے، اب اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ عمران خان کی ایمان کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اس کو اسی مافیا نے اتنا کندن بنا دیا ہے، اتنا سخت گیر بنا دیا ہے کہ اب اس کو ہرانا، اس کو مات دینا ناممکنات میں سے ہے۔ جب ڈر ہی کوئی نہیں رہ گیا، جب سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، تو پھر تو کامیابی انسان کو مل کے رہتی ہے پاکستانیوں۔ اور یہ بھی عمران خان نے کہا کہ کمپنی تو پھنس گئی ہے۔ پہلے تو اور دفعات لگا لی 5 اگست کو، پورے پاکستان سے، ہر صوبے سے لوگ نکلے، ہر چھوٹے چھوٹے شہر سے نکلے، کوئی ڈر خوف ہڈیوں میں نہیں ہے۔ بہادر قوم، دنیا کی بہترین قوم نکلی نا، اور آپ لوگوں نے ساری دفعات بھی لگا لی، بوڑھی خواتین کو، ریحانہ ڈار کو دھکے دیے، لوگوں کو گرفتار کیا۔ یوں لگتا تھا کہ پولیس احتجاج کے لیے نکلی ہے، اور میرا خیال ہے نکلی ہے، کیونکہ پولیس بھی عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستانی تو ہے، روزی کمانے کے لیے وردیاں تو ضرور پہنی ہوئی ہیں، مگر ہیں تو وہ پاکستانی عوام کے ساتھ، ان کے بچے عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں تو ان کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، 14 اگست کو کون سی دفعہ لگائیں گے آپ؟ تو یہ ہے جی پیغام عمران خان کا تازہ ترین، ایک آزاد اور بہادر شخص کا پیغام، جو قوم کو بھی ہے، اپنے لیڈرز کو بھی ہے، مافیا کو بھی ہے، سب کے لیے پیغام ہے۔ سب اپنا اپنا حصے کا پیغام لے لیں۔ اس کے علاوہ تازہ ترین جو خبریں ہیں کہ ملک ریاض جو ہیں ان کے اوپر جو یہ جو شروع ہوا ہے ایک کریک ڈاؤن پاکستان میں، اس میں یہ ہے کہ ملک ریاض نے صحافیوں کو بہت کھلایا پلایا ہوا ہے۔ یہ تمام جتنے ہیں نا مافیا صحافی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سب کے بینکوں میں یہ ملک ریاض نے جو ہے نا
पैसे डाले हुए हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान को 190 मिलियन के, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा पड़ा है और दीन इस्लाम पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनी है पाकिस्तानी बच्चों के लिए, इमरान खान ने अपनी जायदाद या अपने बच्चों की जायदाद नहीं बनाई, उसके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, तो ये जो कि फेक हैं, सारी दुनिया को पता है। तो मलक रियाज ने जी खुफिया वीडियोस सहाफियों की जारी कर दी हैं, जिसमें उन्होंने पैसे दिए हैं इन सबको, जिसमें नजम सेठी 1 करोड़ 94 लाख, एंकर मुनीब फारूक 5 लाख, दुबई का ट्रिप, वहां की होटल्स वगैरह, मुश्ताक मिनहास मुबशर लुकमान 2 करोड़ 85 थाउजेंड मर्सिडीज बेंस गिफ्ट में, जावेद चौधरी, नुसरत जावेद, इनकी भी बहुत लंबी तफसीलात हैं, मगर हमारे पास टाइम कम होता है। डॉक्टर शाहिद मसूद, कामरान खान, हसन निसार, जो कि अच्छे खासे अखलाकियात की बातें करते हैं, मजहर अब्बास, महर बुखारी, आफ्ताब इकबाल 2 करोड़ टोयोटा जीप फार्म हाउस लैंड इन्होंने लिया, सुहेल वड़ाइच जो हर किसी का इंटरव्यू करते फिरते हैं। ये सब वो ऐसे ऊंट हैं जो पहाड़ के नीचे आ गए हैं। आप मलक रियाज को हाथ नहीं डाल सकते। मलक रियाज को आपने कहा गवाह वादा माफ गवाह बने, वो नहीं बना, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं तो जाके रुकता है ना, हर इंसान का जमीर तो है ना। सच्चे इंसान के खिलाफ जाके वादा माफ गवाह बनना बहुत ही गिरे हुए इंसान का काम है, और कुछ गिरे हैं, बहुत ज्यादा गिरे हैं, मगर यहाँ पर आके उसने स्टॉप लगा दिया, जबकि गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान और रबीबी पर। और जी 2000 अरब की जो करप्शन है उसकी लिस्टें तैयार हो गई हैं। 2000 अरब की करप्शन, जिस मुल्क में, पाकिस्तान में, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गरीब आवाम लकड़ी के चूल्हे जला के खाने खा रहे हैं, पका रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनसे जो है रोड्स के ऊपर टिकट्स उनको दे के, और वो अपने आप को आगे लगा रहे हैं अपना पैसा पूरा करने के लिए। 2000 अरब की करप्शन इजाजत दी गई करने की, ताकि इनको ट्रैप किया जाए जब जरूरत पड़े, और इन्होंने की 2000 अरब की करप्शन, और उसकी लिस्टें तैयार हो गई हैं। पिछले 3 साल में ये करप्शन हुई। इमरान खान के तो किसी भी जो उसकी वजारत में लोग थे या जो इमरान खान है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई केस नहीं बना। वो फैटिव जो है वो एक्टिव हो गई है, फैटिव सेल जो है वो एक्टिव हो गया है। 27 अमेंडमेंट जो है इट्स ऑन इट्स वे। फील्ड मार्शल ने डंडा उठा लिया है, क्योंकि उनका टाइम ओवर होने वाला है 27 नवंबर 2025 को। और जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ तो जब एक लेके आते हैं चीफ, जो बनता है आर्मी चीफ, उसके बाद वो नेक्स्ट आर्मी चीफ तलाश करते हैं कि अब इसके बाद कोई और होना चाहिए। इसलिए उनकी ब्लैकमेलिंग अपनी जगह शुरू है, और फील्ड मार्शल की अपनी जगह शुरू है, बिकॉज ही वांट्स एक्सटेंशन। तो अब ये लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, ये एक ट्रैप तक तैयार कर लिया गया है, पहले ही ट्रैप है कि साहब जरा करप्शन लटकी गई करने के लिए, उसके बाद अब वो ट्रैप है, और अब उनको आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को जो है वो रस्सी रस्सा डाला जाएगा और उसको खींचा जाएगा ताकि वो एक्सटेंशन दे। अब इसके लिए ये सारी गेम खेली जा रही है कि जो है लिस्टें तैयार हैं। इसके अलावा जैसे अम, दुबई में भी अब मैं आपको बताती हूँ कि जो दुबई में भी बहुत पाकिस्तानियों की जायदादें, प्रॉपर्टीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स की और दूसरे पाकिस्तानियों की, मगर एक नई चीज भी है कि पुर्तगाल में एक गोल्डन वीजे का ऐलान किया गया है, जैसे स्पेन में पहले किया गया था। तो वहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, नंबर 1 मोहरा जो एस्टेब्लिशमेंट का माई बाप है, इंटरनेशनल रजीम का मोहरा, ख्वाजा आसिफ, जो हारा हुआ है सियालकोट से और रेहाना डार की सीट लेके बैठा हुआ है, उसने रिजाइन कर दिया है। और अपने ट्वीट में बड़े जो है एक नया
جو ہے شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جو بہت سارے جو 50% سے زیادہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے پورچوگل میں اپنی جائیدادیں لے لی ہیں، پراپرٹیز لے لی ہیں، اور جو ہے ملک کا پیسہ جو ہے چوری کیا ہوا، جو یہ ساری انہوں نے وہ کرپشنز کی ہیں، وہ سارا وہاں پر انویسٹمنٹ کے طور پہ بھیج کر اپنی فیملیز کو وہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو نیا جو آرمی چیف ہے اس کے لیے جوڑ توڑ شروع ہے، اس سلسلے میں یہ سارے بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں تقریباً 23,000 ریزیڈینشل پراپرٹیز ہیں جی پاکستانیوں کی، 17,000 پاکستانیوں کی، 23,000 ریزیڈینشل پراپرٹیز آف پاکستانیز ان دبئی، اور جو پاکستانی اس کا اکاؤنٹ ہے وہ 17,000 ہے، جس میں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، بینکرز ہیں، پالیٹیشنز ہیں، سینیٹرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہ سارے شامل ہیں۔ تو دبئی میں اتنی زیادہ پراپرٹیز چوری کر کے اس ملک کا پیسہ، اس عوام کا پیسہ، جس کے لیے عمران خان کھڑا ہوا کہ ان کی یہ جو چوریاں ہیں ان کو ننگا کیا، پوری قوم کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہیں کھا پی کے جو کہ بھاگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، ان کو پکڑو۔ تو وہ مافیا جو اس نے انٹینگل کر کے عمران خان کو جیل میں کر دیا، اور اس کے اوپر جھوٹے، سب کو پتا ہے، روزے روشن کی طرح سب کو پتا ہے عمران خان کو نہیں ہے، اس کو اس طرح سے کر کے جیل میں کر کے، اور انہوں نے اپنی یہ ساری چوریاں چکاریاں جو ہیں وہ جاری رکھی، ایک دوسرے کو انٹینگل کر کے اسٹیبلشمنٹ، جو عمران خان نے کہا ہے کہ ڈفرز اور ڈاکوز، ڈفرز اینڈ ڈاکوز کی جو الائنس ہے، اس نے اتنی زیادہ کرپشن کر کے، کہ کرپشن کروا کے اور کر کے، تاکہ جو موقع پڑنے پر ہم ان کو انٹینگل کر سکیں۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ ہمیں سوچنا، ہمیں بار بار سوچنا ہے، اور سوچنے کے بعد قدم اٹھانا ہے، باہر نکلنا ہے۔ جس طرح سے آپ نکلے ہوئے ہیں ابھی، جو ہے مبینہ طور پر علامہ ناصر عباس جو ہیں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، وہ روڈز پر ہیں۔ ابھی میں سمیع ابراہیم کا انٹرویو دیکھ رہی تھی، جو وہ سٹریٹس پہ جا کے کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں، بہت بہت دور سے لوگ جو ہیں چل کے پہنچے ہوئے ہیں اس موومنٹ کے لیے، انتہائی بے خوف، نڈر، حوصلے کے ساتھ۔ قیدی 804 لکھا ہوا ہے، کسی نے فون کے اوپر ہے، کسی کی رنگ میں قیدی 804 ہے، قیدی 804، بے شمار دنیا اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ سب کے دل میں اس لیے بستا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے، وہ اس مافیا جس نے اتنے ہزار اربوں کی چوری کی ہے، اور ان کو چوری کروانے والے اور یہ ڈاکو اور ڈفر، ان سب کے خلاف وہ کھڑا ہے جیل میں آزاد انسان، اور وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ 26 کروڑ اگر عوام ہے تو وہ 26 کروڑ ون، وہ جو ون ہے نا، وہ بندہ ان کو صرف لیڈ کر رہا ہے، اور حوصلے سے لیڈ کر رہا ہے۔ جب لیڈر بہادر ہوتے ہیں نا تو قومیں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر لیڈر جان کی بازی لگاتا ہے، جب لیڈر تن من دھن قربان کرتا ہے اپنی قوم پر، تو قوم بھی کھڑی ہوتی ہے۔ قوم کو پتا ہے کہ وہ سچا لیڈر ہے، وہ بے غرض ہے، وہ ان کے لیے کھڑا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کی یہ ساری جو فستانیت ہے نا، یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جانے والی ہے۔ اس قوم کو بہت جلدی آزادی ملنے والی ہے، بہت جلدی آزادی ملنے والی ہے۔ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ سینگ اڑا رہے ہیں اب اس وقت، اور یہی سینگ اڑا اڑا کر ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی یزید ختم ہو گیا تھا، ایسے ہی فرعون ڈوب گیا تھا، ایسے ہی دنیا کا ہر وہ شخص جس نے حق اور سچ کے خلاف رہا، جو باطل کے ساتھ مل گیا، اس کو ہمیشہ مات ہوتی ہے، ہمیشہ مات ہوتی ہے۔ برے کاموں کے برے نتائج ہوتے ہیں، اچھے کاموں کے
اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آپ لوگ اپنی یہ موومنٹ جاری رکھیں۔ شاباش میری قوم کو۔ میں نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، نہیں نہیں اقبال نا امید اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کہ مٹی، یہ قوم کے بچے یہ بڑے زرخیز ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اس قوم کی، اس بہترین قوم کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، زندہ باد۔ اور میرا نوجوان بائندہ باد، حوصلے بلند رکھیں، جمع رکھیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ خود تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے منزل تک پہنچنے کا، بس اب آپ اس کی انتہا کر دیں۔ 14 اگست تو آنے والا ہے۔ آزادی، 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 حقیقی آزادی، زندہ باد۔ رب راکھ۔